بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، پروگرام عزم نو کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ سامعین، آزاد جموں کشمیر کے قیام کو 77 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں 24 اکتوبر کو ریاست بھر میں پرچم کشائی کی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ اس تاریخی موقع پر آزاد جموں کشمیر کے تمام ضلعی اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز پر پرچم کشائی کی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ مقامی فورسز کی طرف سے علاقے کو ڈوگرا راج سے آزاد کرائے جانے کے بعد 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ میرپور میں میونسپل کارپوریشن کے سرسبز و شاداب لان میں صبح 9 بجے پرچم کشائی کی ایک عظیم الشان تقریب منعقد کی جائے گی۔ اسی طرح کی تقریبات دوسرے اضلاع اور ریاست کے دارالحکومت مظفر آباد میں بھی منعقد کی جائیں گی۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھی آزاد کشمیر کے 77ویں یوم تاسیس کو شایع نشان انداز میں منائیں گے۔ یوم تاسیس ایک سالانہ تقریب ہے جو آزاد جموں کشمیر کی حکومت کے قیام کی یاد مناتی ہے۔ سامعین، 24 اکتوبر 1947 صدیوں کی قربانی کے روشن سویرے کا نام ہے۔ کشمیریوں نے بھارتی غلامی سے آزادی اور حق خود ارادت کے اصول کے لیے آزاد حکومت کی بنیاد رکھی۔ آزاد حکومت کا قیام محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے کشمیریوں نے تاریخ ساز قربانیاں دی تھی۔ 24 اکتوبر کشمیریوں کی تاریخ کا ایک اہم اور یادگار دن ہے جب بھارتی غلامی سے آزادی اور حق خود ارادت کے اصول کے لیے آزاد کشمیر کی عبوری حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس دن ظالم ڈوگرا حکمرانوں کے تسلط کے خلاف کشمیریوں نے مسلح جدوجہد کر کے ریاست جموں کشمیر کا ایک حصہ آزاد کرایا اور آزاد کشمیر کے نام سے کشمیریوں کی نمائندہ حکومت کی بنیاد ڈال دی گئی۔ 24 اکتوبر کو دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آزاد کشمیر کے یوم تاسیس کے طور پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موقع پر کشمیریوں کو حق خود ارادی دلانے اور بھارتی ناجائز فوجی قبضے سے بقیہ کشمیر آزاد کرانے کے لیے عزم صمیم کیا جاتا ہے اور ان محسنوں کو، ان شہداء کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے یہ آزاد وطن آزاد کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اس موقع پر آزاد جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے جن میں یوم تاسیس کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ کشمیری شہداء کے لیے فاتح خوانی کے علاوہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری تحریک آزادی کی جلد کامیابی اور آزاد جموں کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ 1947 میں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی ولولہ انگیز قیادت میں کشمیری حریت پسندوں نے ڈوگرا راج کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کا یہ خطہ آزاد ہوا اور غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان اس کے بانی صدر منتخب ہوئے۔ آزاد حکومت کے قیام کا بنیادی مقصد آزاد کشمیر کو تحریک آزادی کا بیس کیمپ قرار دے کر باقی کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ غازی ملت سردار محمد ابراہیم نے آزاد حکومت کے قیام کے ساتھ ہی ایک شاندار خطاب فرمایا تھا جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اپنے خطاب میں غازی ملت نے کہا کہ عبوری حکومت کے قیام کا مقصد ڈوگرا راج کے ناقابل برداشت مظالم اور اس کی زیادتیوں کا خاتمہ ہے تاکہ ریاست کے عوام بشمول مسلمان، ہندو اور سکھوں کو حکومت خود اختیاری کا حق حاصل ہو۔ ریاست کے کچھ علاقوں پر اپنا اقتدار مستحکم بنیادوں پر قائم کر دیا گیا ہے اور امید ہے کہ ڈوگرا راج کے زیر تسلط ریاست کے بقیہ علاقوں کو بھی جلد آزاد کروا دیا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ عبوری حکومت اپنی ہمسایہ مملکتوں پاکستان اور بھارت کے بارے میں انتہائی دوستانہ اور اچھے جذبات رکھتی ہے اور توقع رکھتی ہے کہ دونوں مملکتیں جموں کشمیر کے عوام کی ان کوششوں کے ساتھ اظہاری ہمدردی کریں گی جو وہ ڈوگرا راج سے چھٹکارا پانے کے لیے کر رہے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے مقبوضہ جموں کشمیر کے باشندے گزشتہ 75 برسوں سے جدوجہد میں مصروف ہیں اور بھارت نے محض طاقت کی بنیاد پر ان کا حق دبا کے رکھا ہے اور ڈوگرا راج کے خاتمے کے ساتھ ہی ہندو استعمار کشمیریوں پر مسلط ہو گیا اور پھر 1947 کے بعد بھارت نے ریاستی دہشت گردی کے سہارے کشمیریوں کو غلام بنائے رکھنے کی پالیسی اپنائی۔ 5 اگست کو یعنی 5 اگست 2019 میں مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے
اس کو یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا اور اس طرح مقبوضہ جموں کشمیر کی ڈیموگرافی بدلنے اور یہاں غیر ریاستی باشندوں کو آباد کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی، جس کے تحت 40 لاکھ کے قریب ڈومیسائل غیر کشمیریوں کو فراہم کیے گئے تاکہ وہ کشمیر میں آباد ہو سکیں، اور پھر ساتھ ہی مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک طویل عرصے تک محاصرہ اور کریک ڈاؤن کی صورتحال برقرار رہی، اور آج نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کشمیریوں کے سانسوں پر بھی ایک طرح سے پابندی ہے، ان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور انہیں سیاسی طور پر برائے نام بھی اختیارات حاصل نہیں ہے۔ بھارت جمہوری ملک کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے چاہیے تھا کہ کشمیریوں کو پوچھتا، ان سے جو اس نے وعدے کیے تھے حق خود ارادت کے حوالے سے ان کی رائے معلوم کی جاتی جمہوری طور طریقوں کے ذریعے، لیکن مودی سرکار نے بھی وہی ہتھ کنڈا استعمال کیا، کٹھ پتلی اسمبلی کے ذریعے اس مسئلے کو طول دینا، حالانکہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں میں یہ واضح کر چکی ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کسی طرح کے بھی انتخابات کشمیریوں کے حق خود ارادت کے نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں نے اپنی آزادی کے لیے قربانیوں کی ایک بے مثال تاریخ رقم کی ہے۔ یہاں 10,000 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ یہاں محض گزشتہ 30-32 سالوں میں 1 لاکھ کے قریب کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے، اور اسی طرح ان کی جائیداد و املاک کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ خانہ اور جامع تلاشیوں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے ان مظالم میں تو بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اور ساری حریت قیادت بھارتی جیلوں میں گزشتہ کئی دہائیوں سے مقید ہے۔ ہزاروں نوجوان بھارت کی جیلوں میں جھوٹے مقدمات میں الجھا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح کشمیریوں کو اپنی سیاسی، معاشی، مذہبی ہر طرح کے حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 5 اگست 2019 سے پہلے کشمیریوں کو جو رہے صحیح حقوق میسر تھے وہ بھی اب ان کو حاصل نہیں ہے۔ سامعین، حال ہی میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارت نے ریاستی دہشت گردی کے سہارے جو پالیسی اپنا کے رکھی ہے، اس کے نتیجے میں کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد کو سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ یہاں لاپتہ افراد کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، نیم بیوہ خواتین کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، اور اسی طرح یہاں گمنام قبروں کا بھی انکشاف ہو چکا ہے۔ 500 کے قریب یہاں مزار شہداء ہیں، جو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کس طرح کشمیریوں کی جائز آواز کو دبانے کے لیے ہندوستان نے کشمیریوں پر مظالم ڈھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جبری گمشدگیوں سے نہ صرف مخالفین کو خاموش کیا جاتا ہے، بلکہ وسیع پیمانے پر لوگوں میں غیر یقینی اور خوف و ہراس کی فضا بھی پیدا کی جاتی ہے۔ یہ غیر انسانی اور ظالمانہ کارروائیاں نام نہاد سیکورٹی نظام میں شامل تمام اداروں کی طرف سے ہو رہی ہیں، جن میں بھارتی فوج، پیراملٹری فورسز اور پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس شامل ہیں۔ جبری گمشدگیوں کے ظالمانہ عمل سے کشمیر کے سماج میں نیم بیوہ اور نیم یتیموں کا ایک نیا طبقہ وجود میں آ چکا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں کو کالے قوانین، آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، ڈسٹربڈ ایریا ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت استثناء حاصل ہے۔ سامعین، 24 اکتوبر کو جہاں آزاد حکومت کا یوم تاسیس ہے، وہاں اقوام متحدہ کا یہ عالمی دن بھی ہے۔ یہ دن 1945 میں اقوام متحدہ کے منشور کے نافذ العمل ہونے کی سالگرہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے، جس کا مقصد دنیا بھر کے لوگوں کو اقوام متحدہ کے مقاصد اور کارناموں سے متعارف کروانا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، مقبوضہ کشمیر میں اب تک رونما ہونے والے انسانی المیے کی واحد وجہ اقوام متحدہ یہ ہے کہ وہ اب تک اپنی ہی متفقہ منظور کی گئی قراردادوں پر عمل درآمد کروانے میں ناکام رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے کشمیریوں کے حق خود ارادت کو تسلیم کیے جانے کے باوجود ابھی تک بھارت کو مجبور نہیں کیا جا سکا کہ وہ کشمیر میں استصوابی رائے کرائے۔ اگر اقوام متحدہ کا ادارہ اپنا کردار احسن طریقے سے ادا کر رہا ہوتا تو آج دنیا میں جنگ و جدل کا بازار یوں گرم نہ ہوتا۔ آج مشرق وسطیٰ میں جو انتہائی خوفناک صورتحال ہے، اور اسی طرح جنوبی ایشیا میں تنازع کشمیر جس طرح حل طلب ہے، اور اس تنازع کی وجہ سے جس طرح اس خطے میں دو جوہری طاقتیں مد مقابل کھڑی ہیں، اس سب کی ذمہ داری اقوام متحدہ پر عائد ہوتی ہے، جس نے دنیا میں قیام امن کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور نہیں نبھایا ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ یہ نشست ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔